السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت اور اس کی قسط نمبر ہے 12۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ پہلے تو کچھ دیر وہ غائب دماغی سے لیٹی رہی، لیکن پھر جیسے جیسے اس کا ذہن بیدار ہونا شروع ہوا اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ رات کو جو بھی ہوا وہ سب کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، لیکن پھر سر اور پورے جسم سے اٹھتے درد نے اسے بحال کر دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی، لیکن آنسو صاف نہیں کیے۔ اجنبی کو سکندر خان کے روپ میں دیکھ کر اسے بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں ایسے بھی ملیں گے۔ اس نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تھے اس کا دل و دماغ بالکل خالی تھا۔ کسی کو کوئی خیال نہیں تھا کہ اس میں، لیکن اب وہی اجنبی اس کے شوہر کے روپ میں اس کے سامنے تھا جو اسے خوں بہاں میں ایک غلام بنا کر، نوکرانی بنا کر لایا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی سوچیں اور الجھنیں چل رہی تھیں۔ اس نے زور سے آنکھیں بھینچ کر ان سے چھٹکارا پانا چاہا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ چھوٹی بی بی، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اپنے قریب بختو کی آواز سن کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور اس کے ہاتھ میں سجی سجائی ناشتے کی ٹرے دیکھ کر حیرت سے بولی، یہ سب کیا ہے بختو؟ بختو غور سے اس کے چہرے پر لگے زخم کو دیکھ رہی تھی، جو کہ کل شام تک تو نہیں تھا۔ وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ الجھ بھی گئی۔ ناشتہ ہے چھوٹی بی بی، اس نے آہستہ سے بتایا۔ کتنی دفعہ روکا ہے تمہیں مجھے چھوٹی بی بی نہ کہا کرو، نہیں ہوں میں تیری مالکن، پھر بھی تو میری بات نہیں سمجھتی، وہ تلخ سے بولی۔ جب میں آپ کی یہ بات نہیں سمجھتی بی بی تو آپ بھی مجھے نہ روکا کریں نا بار بار۔ اس کے ماتھے اور ہاتھوں پر بینڈیج دیکھ کر اس کے اندر بہت سے سوالات تھے جس کو وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بس اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھے گئی۔ اس کو اپنی طرف غور سے دیکھتے پا کر اس نے تمسخرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو بختو؟ بلکہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بختو؟ وہ جو اس کو دیکھ رہی تھی گڑبڑا کر تیزی سے بولی، وہ بی بی جی آپ کے ماتھے پر زخم؟ یہ تو ایک نہ دن ہونا ہی تھا بختو، تو پریشان نہ ہوا کر میرے لیے۔ وہ پھیکی ہنسی۔ آپ ناشتہ کر لیں، اس نے ناشتے کی ٹرے عزت کے سامنے رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ یہ کیوں لے کر آئی ہو تم؟ اس نے سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ یہ تو چھوٹے خان نے بھجوایا ہے آپ کے لیے، اس نے دھیرے سے بتایا۔ اس کے منہ سے سکندر خان کا سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کو ایسے لگا جیسے اس کی سماعتوں نے غلط سنا ہو۔ کس نے بھجوایا ہے؟ اس نے دوبارہ سے پوچھ کر تصدیق چاہی۔ چھوٹے خان نے۔ انہوں نے سب کے سامنے مجھے کہا ہے کہ عزت نے دوائی لینی ہے اور اس کے لیے ناشتہ لے کر جاؤ۔ میں فوراً لے آئی۔ وہ خاموش ہو گئی، کچھ نہیں بولی، یہ سن کر بھی کہ سکندر خان نے اس کے لیے سب کے سامنے بات کی اور سب کے سامنے اس کے لیے ناشتہ بھجوایا۔ وہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بی بی؟ کچھ نہیں، تم ایک بات بتاؤ بختو۔ یکدم ہی اسے خیال آیا۔ جی پوچھیں۔ قیصر خان نے کچھ دن پہلے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے زید خان سے اس کا جھگڑا ہوا اور آبینے آپی بھی اسے نفرت کرتی ہیں؟ اس نے اپنے اندر کب سے پنپتے سوال کو آخر زبان پر لا ہی دیا۔ وہ چھوٹی بی بی زید لالا؟ جی ٹھیک ہے، میں کل ہی آ کر ملتا ہوں آپ سے۔ تب کال پر بات کرتے ہوئے اندر آتے سکندر خان کو دیکھ کر وہ چپ کر گئی۔ سکندر خان نے ایک نظر عزت پر ڈالی اور پھر سے کال پر مصروف ہو گیا۔ بختو بھی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اب وہ خاموشی سے لب کو چلتی آنسو اندر اتارنے لگی اور جب وہ اسے دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کال بند کر کے اس کی طرف چلا آیا۔ آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور ایسے ہمدردی بھرے لہجے میں مجھ سے بات مت کیا کریں آپ پلیز، میں ایسے لہجوں کی عادی نہیں۔ آپ اپنے اندر اٹھتے درد کو سختی سے دباتے ہوئے غصے سے بولی، دیکھو پری، اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ میں پری نہیں، عزت ہوں، اور عزت جہاں کوئی بے عزت ہو رہی ہے یہ میں رات کو ہی آپ کو بتا چکی ہوں۔ وہ کہہ کر تیزی سے بیڈ سے اٹھی، لیکن پھر زخم کی وجہ سے اس کا پاؤں ٹھیک سے نہیں لگا پایا فرش پر، اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی سکندر خان نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں آپ،
ورنہ آپ اچھے سے جانتی ہیں مجھے بھی۔ اب چپ کر کے ناشتہ کریں، زیادہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اس نے عزت کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر کھڑے ہوتے غصے سے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی بیڈ پر آ گری اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مسٹر اجنبی ہی سردار سکندر علی خان تھا، اور اب اس کا شوہر بھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس تلخ حقیقت کو اس نے مان لیا تھا، اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ سکندر خان بھی باقی مردوں کی طرح ایک روایتی مرد ہی تھا، جو اپنی روایتوں کی پاسداری کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بھیا مجھے معاف کر دیں، مجھ میں ہمت نہیں آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی اور اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ وہ خود کو بکھرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں تھک گئی بھیا، میں تھک گئی۔ وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی۔ دروازے میں کھڑی زری اور آبی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئیں۔ عزت؟ آبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا اور وہ یکدم سیدھی ہوئی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ وہ دونوں ہاتھوں کے پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے غصے سے بولی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ زری نے پوچھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، وہ ایسے ہی رو رہی تھی۔ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے آپی، میں قاتل کی بہن ہوں اور خون بہا میں اپنے بھیا اور بابا جان کی عزت بچانے کی خاطر آئی ہوں۔ اپنے گھر والوں کے لیے تو میں پہلے ہی مر چکی ہوں، اس حویلی میں مر گئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس حویلی کا ایک ملازم کم ہو جائے گا جس سے آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ وہ پھٹ پڑی اور زری آبی کی طرف دیکھا اور اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے بھیا قاتل نہیں، وہ کبھی کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ بتا بتا کر تھک گئی ہوں میں، پر کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن اب مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا یہ سب۔ میں نے بہت کوشش کی ہے سب کے تانے تشنے، طنزیہ باتیں اور وصولے کھا جانے والی نظروں کو برداشت کرنے کی۔ اس سب میں میری خودداری، انا، عزت نفس اور خواہشات سب دم توڑ گئیں، اندر تک زخم بھر گئے میرے۔ جتنے میرے جسم پر زخم ہے نا، اس سے زیادہ میرا اندر زخمی ہے۔ میں نہیں کر سکتی اب کچھ بھی برداشت، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور ان کے سامنے وہ ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی۔ آبی نے سیل سائڈ پر رکھ کر اسے ساتھ لگایا۔ تم تو بہت بہادر ہو عزت، اگر تم میں ہمت نہ ہوتی تو تم کبھی کسی کو یہ نہ کہتی کہ میرے بھیا قاتل نہیں، بلکہ تم خاموش رہتی، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ جہاں ہو رہا ہے اس پر واویلا کرتی، چیختی، چلاتی، آگے سے زبان درازی کرتی، لیکن تم نے ایسے بھی نہیں کیا۔ تم نے تو بنا کسی سے ڈرے، بنا کسی کی پرواہ کیے کہ سب سے یہی کہا کہ میرے بھیا ایسے نہیں کر سکتے، سب کچھ خاموشی سے سہتی رہی، اف تک نہیں کہا۔ تو اب تو تم پھر پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہو، تھک کیسے سکتی ہو؟ میں تو یہی کہوں گی عزت، اگر واقعی تمہارے بھیا قاتل نہیں تو سب کے سامنے ثابت کرو۔ ایک بات اور، مجھے بھی بہت غصہ تھا تمہارے بھیا پر، نفرت مجھے اس سے بھی زیادہ تھی اور تم سے بھی زیادہ، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو پتہ نہیں کیوں میں تم سے نفرت ہی نہیں کر پائی۔ تمہارے بھیا پر غصہ مجھے اب بھی ہے، لیکن اگر وہ قاتل نہیں ہے تو ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے، لیکن تب جب تم ہمیں ثبوت دو گی، ثبوت مہیا کرو گی کہ تمہارے بھائی قاتل واقعی نہیں ہے۔ آبی نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دیتے ہوئے رسانیت سے سمجھایا، لیکن اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ بھی جانتی ہے قاتل اس کا بھائی نہیں۔ زری ابھی تک خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے تو بس زید کی موت کا غم تھا، اس کے دور ہونے کا صدمہ تھا، لیکن عزت کو تو اپنی فیملی سے جدائی کا غم، بھیا کو بے گناہ ثابت کرنے کا غم، اس حویلی میں ہونے والی اپنی ذلت اور رسوائی کا غم۔ کیا کیا دکھ و تکلیف نہیں تھی اس کی زندگی میں، اور خود وہ تھی چھوٹی سی جان، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ نہیں ہوں میں بہادر، بہت کمزور سی لڑکی ہوں میں، وہ ہزیائی انداز میں چیخی۔ ایسے ہمت مت ہارو عزت، اس نے عزت کو سیدھا کر کے بٹھایا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ناشتے کی ٹرے ابھی تک اس کے پاس ویسے ہی پڑی تھی، ناشتہ کر لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے تم نے، اس نے نارمل انداز میں کہا اور اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آپ اتنی اچھی کیوں ہیں؟ حالانکہ میں آپ کے بھیا کی قاتل کی بہن ہوں، پھر بھی آپ کا اتنا نرم رویہ ہوتا ہے میرے ساتھ، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے دیکھ کر۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر لب کچلنے ہوئے بولی تھی۔ عزت، تم قاتل کی بہن ہو یا نہیں یہ میں نہیں جانتی، لیکن ایک جیتا جاگتا انسان ضرور ہو، اور میں کسی بھی انسان کو نہ تو تکلیف دے سکتی ہوں اور نہ ہی تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں، اور تم سے تو جانے کیوں مجھے ایک عجب سا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ اس کی عادتیں بالکل سردار بیگم سے ملتی تھیں، وہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی حسن سلوک کرتی تھی۔ آبی کی باتیں سن کر اس نے کب سے خاموش بیٹھی زری سے پوچھا، آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے بولنے کو، اس نے بغیر کسی لچک کے جواب دیا، اور آبی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ خود ہی اسے لے کر آئی تھی، اور اب اس کا ایسا انداز، وہ الجھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتی، اس کا سیل بجنا شروع ہو گیا تھا۔
اسکرین پر سر عارض سبحان ملک جگمگا رہا تھا۔ عزت نے گردن موڑ کر اپنے پاس پڑے موبائل کو دیکھا، لیکن اسکرین پر عارض لالا کی تصویر دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے آبی کی طرف دیکھا جو سیل کی طرف دیکھ کر کال اٹھانے کی بجائے اب زری کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ساختہ ہی عزت کے لب پھڑپھڑائے۔ عارض لالا؟ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا جو اب سیل پکڑے ہی تصویر کو غور سے دیکھی جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو سر عارض ملک کو؟ آبی نے بے ساختہ ہی سوال کیا۔ زری بھی اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ میرے لالا ہیں، میرے عارض لالا، خوشی سے بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ واٹ؟ عارض سر تمہارے لالا؟ اب اچھلنے کی باری ان دونوں کی تھی۔ آبی کو پتہ لگا کہ کیوں عزت کو دیکھتے ہی اسے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ جی میرے لالا، لیکن عارض سر کا پورا نام تو عارض سبحان ملک ہے، اور تمہاری عزت شاہ نواز، تو پھر بھائی کیسے؟ وہ الجھ کر بولی۔ جی عارض لالا میرے ماموں کے بیٹے اور گل بھابھی کے بھائیاں ہیں، اس نے دھیرے سے بتایا۔ کال دوسری بار بھی آ کر بند ہو گئی تھی، لیکن ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں اٹھائے۔ اس نے بس کہنے پر اتفاق کیا اور اپنا سیل اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ جلد از جلد سر عارض سے بات کرنا چاہتی تھی۔ آپی کو کیا ہوا؟ اس نے تعجب سے آبی کو بغیر کچھ کہے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں عزت، تم کہتی ہو تمہارے بھیا بے گناہ ہیں، تو پھر انہیں سب کے سامنے بے گناہ ثابت کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر پائی تو میری اور تمہاری طرح اور بھی بہت سے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔ اب یہ تم پر ہے کہ ہمت کر کے اپنے بھیا کو بے گناہ ثابت کرتی ہو یا پھر ہمت ہار کر تماشا دیکھو۔ زری نے جاتے جاتے ایک پل کو رک کر کہا اور پھر اس کا جواب سنے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے آبی سے اپنائیت کا احساس کیوں ہوتا تھا یہ اسے آج پتہ لگا تھا۔ اسے یاد آیا ایک بار عارض لالا کا سیل اس کے پاس تھا اور آبی نے گل کی کال آنے لگ گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی ان کو بتایا تو اس کے ہاتھ سے سیل لے کر باہر نکل گئے تھے۔ اوہ تو یہ ہے آبگین گل؟ وہ دھیرے سے بڑبڑاتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ زری آپی کی بات اب سمجھ میں آئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی ٹوٹی ہمت کو سہارا ملا تھا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپی۔ زری آپی، مجھے ہمت نہیں ہارنی بلکہ اپنے بھیا کو بے قصور ثابت کرنا ہے۔ مجھے عارض لالا اور آبی آپی کو ملانا ہے۔ مجھے رونا نہیں ہے، مضبوط بننا ہے۔ سردار سکندر خان سے ڈرنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ اگر وہ مجھ سے غصے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں میرے بھیا قصوروار ہیں، اور جب تک میں ثابت نہیں کرتی ان کی نفرت ایسے ہی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ خان کچھ بھی الٹا سیدھا کریں میرے بھیا کے ساتھ مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے مجھے بختو سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے خود سے سوچا اور پھر جھٹ سے آنکھیں کھول کر پاس پڑے ناشتے کی ٹرے اپنی طرف کھسکائی۔ اب اس نے اپنے لیے نہیں، اپنے جڑے رشتوں کو جوڑنے اور سنبھالنے کے لیے جینا تھا، اور اس سب کے لیے اس کا ٹھیک ہونا بھی بے حد ضروری تھا، اور وہ تب ہونا تھا جب وہ اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑی ہو جاتی۔ اس لیے اسے کھانا اور دوائی بھی لینی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ٹھنڈا کیا ہوا ناشتہ کھایا اور پاس پڑی ٹیبلٹ اٹھا کر ان میں سے ایک کھا لی اور پھر سے لیٹ گئی۔ جب سکندر خان کمرے میں آیا تو وہ کمبل اوڑھے اندھیرا کمرے میں سو رہی تھی۔ جب سے آبگینے کی بات سر عارض ملک سے ہوئی تھی تب ہی سے وہ بہت کھوئی کھوئی سی تھی۔ انہوں نے بھی اسے یہی بتایا تھا کہ ملک کے بعد بے قصور ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ زبردستی مجھ پر یقین کرو، بلکہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ سچائی دیکھنے کی کوشش کرو۔ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ سر عارض کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر وہ کہہ رہے تھے سچ کو جاننے کا تو اسے بھی سچ کو دیکھنے اور اصل بات کی تہ تک پہنچنا تھا، جس کے لیے سوچ سوچ کر وہ تھک گئی تھی۔ لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس کو شک تو پہلے ہی کیسر خان پر تھا، لیکن اب سر عارض کی باتوں سے وہ شک یقین میں بدل گیا تھا۔ جب اسے پتہ لگا کہ عزت سر عارض ملک کی بہن تھی تب سے اس کا رویہ عزت کے ساتھ اور بھی زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ زری کو بھی اس نے کنونس کر لیا تھا اپنی ہیلپ کے لیے، لیکن کیسر خان کو کیسے جال میں پھنسانا تھا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ حویلی بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی کال یا میسج کیا تھا۔ اس نے سکندر خان سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، بس کمرہ بند کر کے سوچوں میں غرق سے پڑی رہتی تھی۔ بہت بار اسے علیزے اور صبیحہ بیگم نے ٹوکا بھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں تو عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی جو اسے سکون نہیں لینے دے رہے تھے۔ زری بھی بہت بار اسے سمجھا چکی تھی، لیکن اس کے بس یہی رٹ تھی کہ کسی نہ کسی طرح کیسر خان کو ضرور بے نقاب کرے گی۔ پتہ نہیں کیوں شروع دن سے ہی اس کے دل و دماغ میں زید خان کے قاتل کا نام آتے ہی ملک کے بعد نہیں بلکہ کیسر خان کا روپ آ جاتا تھا، اور اس کا دل کرتا تھا کہ اس کو گولیوں سے اڑا دے۔ لیکن ابھی تک تو وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس ثبوت نہیں تھے اور نہ ہی کیسر خان اس کے ہاتھ لگ رہا تھا۔ بہت بار اس نے عزت سے بھی ہیلپ لینے کا سوچا، لیکن پھر خود ہی ارادہ بدل دیا۔ دوسری طرف عزت بھی اصل بات کی جوڑ تک پہنچنے کے لیے تگ و دو میں لگی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کسی بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ایسے ہی دن پر دن گزرتے چلے جا رہے تھے، لیکن پھر وہ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ کچھ بول بھی تو نہیں سکتی تھی۔
واہ کیا بات ہے، آج تو ملکہ عالیہ عزت صاحبہ بڑے آرام سے سو رہی ہیں۔ شکر ہے، اس کی بھی کوئی تھکن ختم ہوگی، اس کو بھی آسانی ہوگی۔ میں بھی کیا کروں، محبت تو شادی سے کرتا تھا، لیکن جب اس کے بھائی کا نام اسے جڑ جاتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ اب پری میرے دل میں سما جائے اور میں پری کے دل میں، اور سب مسئلے حل ہو جائیں، لیکن زید اور پھر اس کے بھائی کا نام آتے ہی میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ عزت صاحبہ کچن میں بھی تشریف لائی ہیں۔ وہ کچن میں رات کا کھانا تیار کرنے کے لیے بختو کی مدد کروا رہی تھی جب علیزے کی طنزیہ کاٹ دار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جب سے سکندر خان نے سب کے سامنے اسے ریجیکٹ کیا تھا تب سے وہ کمرے میں بند تھی، کیونکہ اس کی انا کو تو بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ تب سے اس کا موڈ بھی سخت خراب تھا۔ صبیہ بیگم نے اسے بہت سمجھایا، بہت بار آغا جان اور سردار بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ان کے پاس بھی نہیں گئی، اور آج ایک ہفتے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی اور آتے ہی اسے کچن میں عزت مل گئی، جسے دیکھتے ہی اس کا زخم ایک بار پھر سے ہرے ہو گئے تھے اور لہجے میں بھی زہر گھل گیا تھا۔ جی ملکہ تو میں ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر وہ جل بھن گئی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے عزت اپنے کمرے میں تھی، اس لیے اس کا سامنا بھی علیزے سے نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ خان نے گھر والوں کو اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ ایک دو بار سردار بیگم اسے ملنے کمرے میں آئی تھیں، ان کے ساتھ سبینے بھی آئی تھی، آبی، زری اور بختو کے نے بھی اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اسی وجہ سے اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ کانچ سے لگے زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے اس کے، لیکن جلے ہوئے زخم ابھی تک تھے۔ لیکن اب وہ اور نہیں رہ سکتی تھی کمرے میں بند۔ اس رات کے بعد سردار سکندر خان سے بھی اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اب پچھلے 2 دن سے وہ گھر پر تھا۔ اس کا جواب سن کر علیزے کے تلووں سے لگی اور سر پر پوچھی، ملکہ مائی فٹ۔ وہ غصے سے کہتی فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگی۔ مائی فٹ کہیں یا جو مرضی، اسے سچائی نہیں بدل سکتی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ بھی اسے جان چھڑانا شروع ہو گئی۔ شٹ اپ، اپنی لمٹ میں رہو، سمجھی؟ وہ بدتمیزی سے کہتی بوتل زور سے پھینک کر باہر چلی گئی۔ اس نے بھی آرام سے بریانی کو دم پر لگایا اور سلاد کے لیے کھیرے کاٹنے لگی۔ چھوٹی بی بی آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی۔ بختو نے اسے ٹوکری اٹھا کر نیچے بیٹھتے دیکھ کر جلدی سے کہا، اور اس کے آگے سے ٹوکری اٹھانے لگی۔ جب سے وہ زخمی ہوئی تھی تب سے ہی اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ میں کر لوں گی، بس تم مجھے ایک بات بتاؤ بختو۔ اس نے بختو کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جی پوچھیں بی بی جی۔ زید خان کی کیسر خان سے کیا دشمنی تھی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تاکہ کوئی سن نہ لے اور ان کا سیکرٹ ہی رہے۔ وہ بی بی جی، کیسر خان آبگینہ بی بی کا منگیتر ہے اور مامے کا پتر بھی، لیکن بی بی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ آبی بی بی پسند نہیں کرتی۔ یہ بات کیسر خان کو جب پتہ لگی تو حویلی آ گیا اور اس نے آبی بی بی سے بڑی بدتمیزی کی، جس کا زید لالا کو لگ گیا پتہ۔ اس نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا، جسے سن کر وہ حیرت سے منہ کھولے بیٹھی تھی، اور اب اس کو بھی اپنی منزل قریب دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے تو کیسر خان پسند ہی نہیں چھوٹی بی بی، وہ منہ بنا کر بولی، اور اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے عزت نے پوچھا، اس بات کا چھوٹے خان کو پتہ ہے کیا؟ نہیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ بڑے سردار جی نے بتانے سے روکا تھا، پر زید لالا کافی پریشان تھے اور وہ گل کرنا چاہتے تھے چھوٹے خان سے۔ انہوں نے خود کال کر کے چھوٹے خان کو گاؤں بلوایا تھا، لیکن جب وہ آئے تو زید لالا شکار پر چلے گئے اور پھر واپس ان کی لاش آئی۔ کیا پتہ ان کی آپس میں کوئی گل بات ہوئی ہو، اور یہ آگے تو مجھے بھی نہیں پتا کچھ۔ اس نے بتا کر سینک میں پڑے برتن دھونے شروع کر دیے، اور وہ الجھ گئی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی جو زید خان چھوٹے خان کو بتانا چاہتا تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں اٹھا اور اسی بات کو لے کر وہ سوچے جا رہی تھی۔ عزت بی بی، چھوٹے خان نے بلایا ہے آپ کو۔ تبھی شانوں نے کچن میں آ کر اس کو پیغام دیا، اور وہ سوچوں سے باہر آئی اور جلدی سے اٹھ کر کپڑے جھاڑتی اپنے کمرے میں بڑھ گئی تھی۔ شکر تھا ہال میں کوئی نہیں تھا، نہیں تو وہیں اس پر گولہ باری شروع ہو جانی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر آہستہ سے اندر قدم رکھا، اور کمرے میں کوئی اور بھی نہیں تھا، لیکن باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی سوچتی رہی، لیکن پھر آگے بڑھی اور فرش پر بے ترتیب سے پھینکے گئے جوتے اٹھا کر ریک میں رکھے، وہاں سے سلیپر اٹھا کر بیڈ کے پاس رکھے۔ تبھی کمرے میں سیل کی آواز بجی اور اس نے بیڈ پر پڑے سیل کی طرف دیکھا۔ وہ بجنا بند ہو گیا، لیکن سیل کے وال پیپر پر لگی سکندر خان اور زید خان کی خوبصورت تصویر پر اس کی نگاہیں جم گئیں۔ دونوں بھائی ہی بہت پیارے تھے اور ان میں پیار تو کمال کا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھا لیا اور غور سے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ یکدم ہی پیچھے سے اس کی روبدار آواز ابھری اور وہ ڈر کر اچھل پڑی اور سیل بھی اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ کچھ نہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، لیکن فوراً شرم سے نظریں پھیر لیں، کیونکہ وہ بغیر شرٹ کے صرف بنیان اور شلوار پہنے تولیے سے بال صاف کر رہا تھا۔ تو پھر میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ اس نے سرد مہری سے کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بال بنانے لگا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس لب کچل کر اپنی آنکھوں میں آنسو امٹتے ہوئے ان کو اتارنے لگی۔ اب میرے سامنے رونے دھونے نہ لگ جائیں آپ۔ وہ آئینہ میں سے روتے دیکھ کر پیچھے مڑا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور اس کی نظروں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ دکھ، تکلیف،
ذلت، بے بسی، بے چارگی، انا کے کچلے جانے کا غم اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر فوراً پیچھے ہو گیا اور وہ سر جھکا گئی۔ اس نے غور سے پری کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پہلے دن جس دن پری سے وہ ملا تھا، اس میں اور اب والی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت، لبوں پر مچلتی مسکراہٹ اور چہرے پر چمک اور باتوں میں شوخی تھی۔ اس نے پہلی ہی نظر میں اسے اٹریکٹ کیا تھا، لیکن جو پری آج اس کے سامنے تھی، اس کی آنکھوں میں تو وحشت اور ویرانی، چہرے پر دکھ اور کرب، لہجے میں بہت ہی اداسی تھی، لبوں پر گہری چپ تھی۔ اس کا چہرہ کچھ دنوں میں ہی کلملا گیا تھا۔ یکدم وہ اس سے نظروں پھیر گیا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد بس وہ اتنا ہی بولی۔ اوہ ہاں، آج سے میں مردان خانے میں رہوں گا اور میرے ساتھ آپ بھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس بار اس کی طرف دیکھا نہیں۔ وہ اپنی بات کر کے اب پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں پری، اب جائیں اور میرا کرتا پکڑا دیں مجھے، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور شاید وہ جان بوجھ کر اسے زج کر رہا تھا اور اچھی خاصی تپ گئی تھی۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں مسٹر خان۔ وہ جو روبدار جما رہی تھی اس پر، اب آپ مجھ پر مت روب جمائیں، یہ بھی کسی اور پر جمائیں۔ یکدم ہی اسے اپنے پہلی والی ٹون میں لوٹ آئی تھی، لیکن پھر احساس ہونے پر زبان دانتوں تلے دبائی چپ کر گئی، کیونکہ اب اسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ نہ تو وہ مسٹر اجنبی تھا اور نہ ہی یہ پری، اب وہ سردار سکندر خان تھا اور اس کا شوہر اور غنی میں آئی ہوئی لڑکی۔ تو پھر کیا ہیں آپ؟ وہ بھی برش ٹیبل پر رکھ کر 2 قدم کے فاصلے طے کرتا ہوا اس کی طرف قریب آ کے بولا۔ وہ گھبرا گئی۔ بتائیں کون ہے پھر آپ؟ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے بولا۔ بیوی ہوں آپ کی۔ سکندر خان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں، خوف سے کانپتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ بیوی کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ وہ اس کو ڈر کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے دیکھ کر محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا۔ چلو میں بتاتا ہوں آپ کو، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پری کے گرد اپنا حصار تنگ کر کے اسے اور زیادہ قریب کر لیا، جس سے اس کی تو سانس ہی بند ہونے لگی۔ مجھے جانا ہے، میں نے کچن میں بریانی دم پر لگائی ہے۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنا کر اس کو پیچھے دھکیل کر نکلنا چاہا، لیکن بے سود۔ اوکے جائیں، ویسے اب آپ نہیں جا پائیں گی یہاں سے۔ یکدم ہی اس کا موڈ بدلا اور اس نے پری کے گرد حائل بازو پیچھے کھینچ کر اسے آزاد کر دیا، اور وہ کچھ دیر تو نہ سمجھ سکی، اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے خان، ابھی تو میں نہیں جا سکتی اور نہیں جانا چاہتی ہوں، لیکن جب یہاں سے چلی گئی تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ اس کی بات سن کر یک لگتی سکندر خان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور ماتھے پر بھی بل پڑ گئے، اور غصے سے بولا، آپ جائیں یہاں سے اور میرا کمرہ سیٹ کروائیں کسی سے کہہ کر۔ میں خود کر دیتی ہوں سیٹ آپ کا کمرہ، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کو نوکر ہوں آپ کی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ جسٹ شٹ اپ عزت، وہ غصے سے چلایا اور بہت ہی دھیمے لہجے میں بولا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جب بھی وہ اسے پری سمجھ کر نرم لہجے سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ عزت بن کر اس کے سامنے آ جاتی، اور پھر اپنے حواسوں میں نہیں رہتا تھا، اور اب بھی ایسے ہی ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پری کے قریب ہو، لیکن پری کو جب بھی قریب کرنے کی کوشش کی، وہ عزت بن جاتی تھی۔ ضبط کرنے کی کوشش میں وہ نڈھال ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اسے ضبط نہیں ہو پایا تھا، اور غصے سے چلا اٹھا۔ مجھے خاموش کروانے کی بجائے اس حقیقت کو ماننے کہ میں پری نہیں عزت ہوں، ملک بات کی بہن اور آپ کے دشمنوں کی بیٹی، وہ شفافیت سے کہتی اس کو مزید تاؤ لگا گئی تھی۔ گیٹ لاسٹ عزت۔ اس نے عزت کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور اس کے ساتھ ہی کھینچتی چلی گئی۔ اس نے زور سے دروازہ بند کر لیا اور اس کے رویے کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، کیونکہ جس طرح کا دھوپ چھاؤں جیسا رویہ سکندر خان نے اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا، ویسے تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جتنا اس کے غصے کے بارے میں سن چکی تھی یا خود اسے غصے میں دیکھ چکی تھی، اس حساب سے تو بہت زیادہ برے رویے کی توقع تھی اسے، لیکن اسے ایسا ہوا نہیں۔ شاید اس کی وجہ ان کی پہلے ہونے والی 2-4 ملاقاتیں تھیں، جن کا لحاظ سردار سکندر خان کر رہا تھا، لیکن اس کا رویہ بہت ہی عجیب تھا، اور بہت ہی شاید عجیب و غریب، جو اسے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا، کیونکہ نہ تو اس سے کھل کر خوشی کا اظہار کر پڑ رہا تھا اور نہ ہی شدید غصے کا۔ جب اسے پری کی نظر سے دیکھتا تو پیار سمیٹ آتا تھا اور اس کی آنکھوں میں، لیکن جیسے ہی وہ عزت شاہ نواز بن کر اس کے سامنے آتی تھی، اس کے سارے زخم ہرے ہو جاتے تھے، اور وہ ایسے بیہیو کر جاتا تھا جس کا افسوس تو عزت کو بھی بہت تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے صبر کرنے کے۔ موسم کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا، اب گرمی کا زور بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ہر طرف تیز ہوائیں اور کالے گھنے بادل جاتی گرمیوں اور آتی سردیوں کی نوید لے کر آ رہے تھے، اس لیے اب راتیں بھی ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور سردیوں کی آمد کو دیکھتے ہوئے سردار بیگم نے بختو کو سردیوں کے لیے بستر نکال کر دھوپ میں رکھنے کا حکم بھی جا کر دے دیا، جس کے لیے وہ صبح ناشتے کے بعد ہی اسٹور روم میں گھسی گئی تھی، اور جب وہ کاموں سے فارغ ہوئی تو بختوں کے پیچھے ہی وہ اسٹور روم میں آ گئی۔ میں بھی تمہاری مدد کروا دیتی ہوں بختو،
اس نے یہ پیٹی کھول کر اسے سامان نکالتی بختو سے کہا اور اسٹور روم کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ اسٹور روم کافی بڑا تھا، وہاں ہر طرح کا سامان بکھرا ہوا تھا، لیکن پیٹیاں ایک طرف ہونے کی وجہ سے اس طرف والی سائڈ تھوڑی صاف لگ رہی تھی جدھر بختو کھڑی تھی۔ ارے چھوٹی بی بی، آپ رہنے دو، یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ بہت ضدی ہو چھوٹی بی بی، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ عزت بھی اسے مزید بحث کرنے کے بجائے اسٹور میں پڑی پرانی طرز کی چیزیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کبھی سامنے والی دیوار کی طرف اس کی نظر پڑی جہاں لکڑی کی ٹوٹی ہوئی الماری میں پیتل کا ایک بہت ہی خوبصورت سا باکس پڑا تھا جس نے اسے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھا کر اسے باکس کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ الماری میں اونچی جگہ پڑا تھا، اس لیے وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک ادھر اسٹول برآمد کیا اور اس پر چڑھ کر باکس کو زور سے اپنی طرف کھینچا اور پھر اسے اٹھا کر اسٹول کے نیچے اتار کر فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ باکس پر کافی زیادہ دھول مٹی تھی جسے اس نے ہاتھ صاف کر کے جلدی سے کھولا اور اس میں سے 2-3 لپ لائنر، کچھ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اور اس کے علاوہ 1-2 نیل پینٹ بھی تھے اور اسے نکال کر فرش پر بکھیر دیے۔ جیسے ہی باکس کی ٹیپ اس کی نظر پر پڑی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور لب ہولے سے کھلے۔ سیل؟ کیونکہ باکس کی تہہ میں بہت ہی خوبصورت سا سلور کلر کا سیل پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ جلدی سے اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کی کافی بری کنڈیشن تھی۔ اس کی اسکرین بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی، دونوں سائڈ سے بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے سیل کا آن والا بٹن آن کیا لیکن وہ آن نہ ہوا۔ جس طرح اس کی حالت تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس بیچارے کو پوری قوت سے زمین پر مارا تھا۔ یہ کس کا سیل ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ ہولے سے بڑبڑائی اور پھر غور سے سیل کو دیکھنے لگی۔ شاید یہ زید خان کا ہوگا۔ اس نے خود سے اندازہ لگایا، پھر بختو کی طرف دیکھا جو شانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسی پیٹی سے بستر نکال کر دے رہی تھی۔ اس نے سیل کو چادر کے پلو میں چھپایا اور ایک نظر بختو پر ڈال کر اسٹور روم سے نکل آئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا، لیکن پھر بدقسمتی سے وہ سامنے سے آتی صبیہ بیگم سے بری طرح سے ٹکرا گئی جس سے ان کا پارا چڑھ گیا۔ بدتمیز لڑکی، دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ صبیہ بیگم کی غصے بھری آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر خاموشی سے سر جھکا گئی۔ کتنی دفعہ کہا ہے تم سے میرے سامنے مت آیا کرو، تم زہر لگتی ہو مجھے تمہاری شکل۔ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت سے منہ کھولے سامنے کھڑی صبیہ بیگم کو دیکھا، کیونکہ غلطی اس کی نہیں تھی، اس کے سامنے وہ خود آئی تھیں۔ سامنے میں نہیں، آپ آئی ہیں چٹاخ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کا بھاری ہاتھ اٹھا اور عزت کے چہرے پر اپنے نقش چھوڑ گیا۔ وہ تو آنکھیں پھاڑ کر بس انہیں ہی دیکھے گئی اور ایک تو غلطی کرتی ہو، اوپر سے زبان بھی چلاتی ہو، دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ انہوں نے غصے سے حقارت سے اسے دیکھا اور پھر بولا، جاہل لڑکی، اور پھر جھٹ چھٹک کر بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ جب بھی اسے دیکھتی تھیں ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا تھا اور پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتی تھیں۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا اور ان کے عتاب کا نشانہ بن گئی اور گال پر ہاتھ رکھے ویسے ہی ساکت کھڑی تھی جب پیچھے سے آبی نے چلی آئی۔ کیا وہ عزت ایسے بیچ راستے میں کیوں کھڑی ہو؟ اور یہ امید نے غصے میں کیوں بول رہی تھیں؟ اس نے نم آنکھوں سے آبی کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنے گال سے ہاتھ ہٹایا۔ اوہ گاڈ، امی نے آج پھر ہاتھ اٹھایا تم پر عزت۔ اس کے دائیں گال پر جمے انگلیوں کے نشان اب سرخ ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر آبی کو بہت دکھ ہوا تھا اور ماں کی بے حسی پر افسوس بھی ہوا تھا، لیکن وہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ماں تھی اور اس کی عزت نے بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں آ کر تیزی سے دروازہ لاک کر دیا تاکہ آبی اندر نہ آ جائے۔ اب وہ جلدی سے جلد از جلد اس سیل کو چھپانا چاہتی تھی اور اس نے کچھ سوچتے ہوئے وارڈروب سے اپنا بیگ اٹھایا اور بیڈ پر رکھ کر اسے کھول دیا۔ اس میں صرف 3-4 جوڑے کپڑے تھے، وہ بھی گرمیوں کے، جو وہ گھر سے آتے ہوئے لے کر آئی تھی اور جن کو پہن کر ان کا رنگ بھی اتر چکا تھا۔ اس کے علاوہ تھوڑا بہت ضروری سامان تھا جسے نکال کر باہر رکھا تھا۔ اس نے پھر سامان کے نیچے اپنے بڑے سیل اور چارجر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ساتھ منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ سیل تو میں نے شمی کو دے دیا تھا، پھر یہ یہاں کیسے آیا؟ اس نے سوچتے ہوئے سیل کو اٹھا کر دیکھا اور سیل آتے ہوئے وہ شمی کو دے کر آئی تھی، لیکن اب اس کے بیگ میں تھا۔ اس نے سیل اٹھا کر آن کیا، سامنے ہی وال پیپر پر اس کی آج سے 3 مہینے پہلے والی تصویر جگمگا رہی تھی۔ سیل آن کیے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میسج ٹون بجنے لگی تھی اور اس نے ان باکس میں دیکھا کہ شمی کے نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ شاید اس نے اپنا نمبر سیو کر کے سیل اس کے بیگ میں ہی رکھ دیا تھا۔ پری بیبی مینوں معاف کر دینا، میں تہاڈا فون نہیں رکھ سکتی، میں نے اس کو تہاڈے بیگ وچ رکھ دیتا ہے، پر سم میں نے اس میں اپنی ڈال دی اور اپنا نمبر بھی سیو کر دیتا۔ جدوں بھی آپ کو میری ضرورت پڑے مینوں فون کر دینا۔ میسج پڑھتے ہی ایک بار پھر اس نے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے شمی۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی اور پھر اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے، شمی مجھے بیلنس بھیجو جلدی سے، بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے تم سے۔ ٹائپ کر کے اس نے اسے سینڈ کر دیا، لیکن وہ نوٹ سینڈ ہو گیا۔
کیونکہ سیل میں پیکج نہیں تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے ایڈوانس بیلنس منگوا کر شمی کو دوبارہ میسج سینڈ کیا اور جلدی سے اپنے سیل کے تمام نوٹیفیکیشنز بند کر دیے اور پھر دوسرا سیل اٹھا کر اسے بھی چارج پر لگا دیا، اس امید پر کہ شاید سیل آن ہو جائے اور اسے کوئی ثبوت مل جائے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد شمی کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑے پر روشنی نمودار ہوئی۔ اس نے دیکھا میسج شمی کا تھا، جو جلدی سے میسج پڑھنے لگی۔ بھائی بی بی، کیا حال ہے آپ کا؟ شکر ہے تھوڑا میسج آ گیا مینوں، میں بس جا رہی تھی بیلنس کروانے، تسی پریشان نہیں ہونا، میرے سے ناراض اور غصہ بھی نہ ہونا۔ آپ بری بی بی۔ میسج پڑھتے ہوئے پھر سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور وہ دھندلائی نظروں سے میسج کو دیکھتے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ہی سے جیز کی طرف سے 2-3 میسیجز ایک ساتھ موصول ہوئے اور شمی نے بیلنس کروا دیا تھا۔ اس نے جلدی سے پیکج لگایا اور اسے بات کرنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ وہ دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی کہ مبادا کوئی آ ہی نہ جائے۔